بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فصل یہ جو بیان چل رہا ہے یہ ٹوائلٹ لینے کا چل رہا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے، اسلامی طریقہ جو ہے استنجے کا وہ کیا ہے اور اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے اس میں وہ ہے سطر کا کھولنا حرام ہے کسی کے سامنے، سطر کا کھولنا حرام ہے کسی کے سامنے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فصل لا یجوز کشف العورۃ للاستنجاء، جائز نہیں ہے سطر کا کھولنا استنجا کے لیے، استنجا کے لیے یعنی آپ کو استنجا کرنا ہے، کیا کرنا ہے جلدی آپ صاحب، یعنی آپ کو کیا کرنا ہے استنجا کرنا ہے۔ تو استنجا کرنے کے لیے آپ سب کے سامنے، استنجا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ استنجا پاک کرنا ہے، استنجا پاک کرنا ہے، طہارت کرنی ہے آپ کو، تو اس کے لیے کسی کے سامنے سطر کھولنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے سطر کا کھولنا استنجا کے لیے، استنجا کے لیے۔ تو وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا وَزَادَتِ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ إِذَا وَجَدَ مَا يُزِيلُهُ، إِذَا ما يُزِيلُهُ، یہ باب افعال سے ہے اور میں نے کل آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کچھ باب ایسے ہیں جن میں مضارع معروف کی علامت بھی کیا آتی ہے؟ مضموم آتی ہے، کیا آتی ہے؟ مضموم آتی ہے۔ تو اب جو ہے پہلا کیا جائز نہیں ہے سطر کا کھولنا استنجے کے لیے، یعنی آپ کو استنجا پاک کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، تو کسی کے سامنے آپ اپنا سطر نہیں کھول سکتے۔ اب جو ہے پھر استنجا کرنے کی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی فرض ہو جاتا ہے پانی سے دھونا، کبھی کیا ہو جاتا ہے پانی سے دھونا یا کسی اور چیز سے صاف کرنا جو اس کو نجاست کو صاف کرے، یہ کبھی فرض ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اور اگر بڑھ جائے نجاست اپنے مخرج سے، اپنے مخرج سے، مخرج کہتے ہیں جس سے جہاں نجاست نکلتی ہے، آدمی کی شرمگاہ کا جو حصار ہوتا ہے جہاں سے پاخانہ نکلتا ہے تو اس کو مخرج کہا جاتا ہے، اور زیادہ ہو جائے بڑھنے والی درہم سے، اور زیادہ ہو جائے بڑھنے والی درہم سے، یعنی 1 روپے سے زیادہ اس کا حصار جو ہے پھیل جائے، لا تصح معہ الصلاۃ، تو صحیح نہیں ہوگی نماز اس کے ساتھ۔ کب نہیں صحیح ہوگی؟ اذا وجد ما یزیلہ، جب پائے وہ چیز جس سے اس کو جس کے ذریعے سے وہ اس کا ازالہ کرے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے پانی، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پانی اور مٹی وغیرہ، اور پانی اور مٹی وغیرہ۔ وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ، اور حیلہ کرے گا، کیا کرے گا؟ حیلہ کرے گا، کوشش کرے گا اس کے ختم کرنے کے لیے، من غیر کشف العورت، سطر کو کھولے بغیر، عند من یراہ، اس شخص کے پاس جو اس کو دیکھ رہا ہو، یعنی آپ نے پاخانہ کیا اور آپ کی نجاست مخرج سے پھیل گئی ہے اور اس کا حصار جو ہے وہ 1 روپے سے زیادہ ہے، تو آپ اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب شریعت کا حکم ہے اس کو صاف کرو، ایک حکم یہ ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ کسی کے سامنے آپ سطر کو نہ کھولو، تو دونوں حکموں کو آپ کو بجا لانا ہوگا، اور آپ کو سطر نہیں کھولنا ہے اور نجاست کو بھی صاف کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرو گے؟ تو اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا کہ مٹی کا ایک ڈیلا اٹھانا پڑے گا اور پاجامے یا تہبند کے اندر ہی سے اس کو صاف کرنا پڑے گا، یا پھر ٹیشو پیپر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ استعمال کرنا پڑے گا، تو دونوں حکموں پر عمل ہو جائے گا۔ وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَزْمٍ وَطَعَامٍ لِآدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ آجُرٍ وَخَزَفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَسٍ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ كَخِرْقَةِ دِيبَاجٍ وَقُطْنٍ وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ۔ آپ جو ہے یہ چیز یہاں بتا رہے ہیں آپ کن چیزوں سے استنجا کرنا آپ کے لیے مکروہ ہے، وہ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے استنجا کرنا ہڈی سے، اور انسانوں کی کھائی جانے والی چیز سے، انسانوں کی کھائی جانے والی چیز جیسے سیب ہے، اخروٹ ہے،
اور کیا کہتے ہیں کیلا ہے اور روٹی، جتنی چیزیں انسان کھاتے ہیں، او بہیمتن یا چارپائیوں کے کھائی جانے والی چیز سے، چارپائیوں کے کھائی جانے والی چیز سے، کوئی چیز ہے اس کو کوئی آدمی کھائے گا یا کوئی چوپایا اس کو کھا سکتا ہے. جیسے آپ نے مکی کی وہ لائی، آپ نے مکی کی ایک چھلنی لائی آپ نے، اور اس کے بعد لا کر اس کو اوپر سے اس کا چھلکا اتار دیا، اور چھلنی تو آپ کو کھانی ہے، چھلکا تو آپ کے کھانے کی چیز نہیں ہے. آپ اس سے استنجا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس کو کوئی چارپائیوں میں سے کوئی جانور کھائے گا، کوئی جانور کھائے گا. ہاں، او بہیمتن، اچھا او بہیمتن و آجرن، اور پختہ اینٹ کے ذریعے سے، اور پکی ہوئی اینٹ کے ذریعے سے، اور وخزفن، اور ٹھکری کے ذریعے سے، اور ٹھکری کے ذریعے سے. ٹھکری کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کمہار جو برتن بناتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہو جب آپ، تو الگ، جس کو قطر کہتے ہیں ہم کشمیری میں، قطر کو یہاں ٹھکری کہا جاتا ہے، اور عربی میں خزفن کہا جاتا ہے. فحمن، اور کوئلے سے، وزجاجن، اور شیشے سے، اور شیشے سے کرو گے تو زخمی ہو سکتے ہو اس سے. وجسن، اور پلاسٹک سے، اور پلاسٹک سے، گچ سے، پلاسٹک کی چیزوں سے بھی کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ استنجا نہیں کر. وشیء محترم، اور قابل احترام چیز سے، کخرقۃ دیباج، جیسے دیباج کے کپڑے کا ٹکڑا. دیباج ایک قیمتی کپڑا ہے، کوئی قیمتی کپڑا ہے تو اس سے آپ استنجا کرو تو یہ بری بات ہے نہیں، وہ کسی اور کام آئے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ گئے نا؟ وجسن، چلو بھائی دعا پڑھو، ناظر اور حفظ والے چلے جاؤ، دعا پڑھو بھائی. وشیء، جیسے دیباج کا ٹکڑا. وقطن، اور روئی سے. روئی بھی کہیں آدمی کو لگتی ہے، کام آتی ہے، زخم کے کام آتی ہے، پٹی باندھنے کے کام آتی ہے، اور جو ہے جراحی کا جو عمل ہے اس میں کام آتی ہے. وبالید الیمنی، اور دائیں ہاتھ سے، الا من عذر، مگر عذر کی وجہ سے، دائیں ہاتھ میں لگ گئی ہے، چوٹ آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کیا کر سکتے ہو؟ بائیں ہاتھ میں چوٹ آ گئی ہے تو دائیں ہاتھ سے آپ کر سکتے ہو. وَيَدْخُلُ، اب جو کہتے ہیں بیت الخلاء میں کیسے داخل، وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، اور داخل کرے گا بیت الخلاء میں اپنے بائیں پاؤں کو. وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ کی پناہ مانگے گا شیطان مردود سے، شیطان مردود سے. قبل دخولہ، داخل ہونے سے پہلے، داخل ہونے سے، اس میں داخل ہونے سے پہلے. داخل ہونے سے پہلے. وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ، اور بیٹھے گا وہ ٹیک لگا کر اپنے بائیں طرف پر، کیا سہارا دے کر اپنے بائیں طرف پر، ایسے ایسے بائیں طرف پر. وَلَا يَتَكَلَّمُ، اور بات نہیں کرے گا، إِلَّا لِضَرُورَةٍ، مگر ضرورت کی وجہ سے، کوئی مجبوری ہو کوئی بات کرنے کی وہ کر سکتے ہو، ایسے باتیں کرنے کی. وہاں سے قضائے حاجت بھی کر رہے اور یہاں سے جو ہے آپ کی گفتگو بھی چل رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، اور مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا، قبلہ کی طرف رخ کرنا. تو بیت الخلاء جو لوگ بناتے ہیں ان کو بتانا چاہیے، اور خود بھی گھروں میں باقی جگہوں پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیت الخلاء جو ہے، بیت الخلاء کا رخ جو ہے قبلے کی طرف نہ ہو. واستدبارها، اور علیکم السلام، اور اس کی طرف پیٹھ کرنا، اور اس کی طرف پیٹھ کرنا. ولو فی البنیان، اگرچہ وہ عمارت میں، وہ کہیں کسی عمارت میں ہو. واستقبال عین الشمس، اور عین آفتاب کی طرف، اور عین آفتاب کی طرف، سورج کی طرف، کیا عین سورج کی طرف رخ کرنا، عین سورج کی طرف رخ کرنا، سمجھے نا؟ تو والقمر، اور چاند کی طرف رخ کرنا. کیوں نہیں کرنا ان کی طرف رخ؟ پیشاب کرنے میں ان کی طرف رخ اس لیے نہیں کرنا ہے،
اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی. وَمَحَبِّ الرِّيحِ، اور ہوا چلنے اور ہوا کے رخ کی طرف، اور ہوا اس طرف سے آ رہی ہے، آپ یہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گئے تو ہوا کا جب دباؤ آؤ گے تو پیشاب کہاں آئے گا؟ آپ کے کپڑوں میں آئے گا نا. اور ہوا کے رخ پر. وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ، اور مکروہ ہے پیشاب اور پاخانہ کرنا پانی میں. وَالظِّلِّ، اور سائے میں. وَالْجُحْرِ، اور سوراخ میں. کس میں؟ سوراخ میں، بل میں. وہاں سے کوئی جانور نکلے آپ کو کاٹ دے تو وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے، سوراخ میں بھی نہیں کرنا چاہیے. وَالطَّرِيقِ، اور راستے میں بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی نمازی گزرے گا، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اس پہ چھینٹیں آ جائیں گی، وہ اسی طرح سے مسجد میں چلا جائے گا تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا نہیں ہوگا. وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، اور پھلدار درخت کے نیچے. پھلدار درخت کے نیچے آپ، اخروٹ کا درخت ہے اور ناشپاتی کا درخت ہے اور کھجور کا درخت ہے اور سیب کا درخت ہے، آپ اس کے نیچے پیشاب مت کریے نا، کیونکہ یہ جو ہے وہ لوگ آئیں گے اپنا میوہ توڑنے کے لیے تو ان کو تکلیف ہوگی. یا ہو سکتا ہے انہوں نے اجازت دے رکھی ہو کہ نیچے سے اٹھا کر کھانا، اور اوپر سے میوہ گرا وہ نیچے پاخانے میں آ کے گرا تو وہ ناپاک ہو گیا اور وہ کھانے کی چیز کی بے احترامی بھی ہو گئی، اور اسی طرح سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا آپ ذریعہ بھی بن گئے. والبول قائما، اور کھڑے پیشاب کرنا. الا من عذر، مگر عذر کی وجہ سے. عذر کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کے کمر میں تکلیف ہو، وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے تو اس کو کھڑا پیشاب کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح سے جو بازار میں جو ٹوائلٹ بنے رہتے ہیں، بازاروں میں ٹوائلٹ بنوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے، اور وہاں اگر آدمی بیٹھے تو ایسا ہوگا کہ بیٹھنے کی وجہ سے آدمی میں کے کپڑوں میں چھینٹیں آئیں گی. کیا آئیں گی؟ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تو ایسا اگر کہیں موقع ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر پیشاب کرو گے تو آپ کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، تو وہاں آپ کو شریعت کی اجازت ہے کہ آپ کھڑے پیشاب کر لو اور اپنے کپڑوں کو چھینٹوں سے اور ناپاک ہونے سے بچا لو. وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، اور بیت الخلاء سے اپنا دایاں پاؤں نکالے گا. ثم یقول، پھر کہے گا الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اذهب عني الاذى، جو لے گیا مجھ سے تکلیف کو، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی. اور یہ بھی دعا ہے. اور دوسری دعا ہمارے استاد محترم مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے ابو داود شریف پڑھی تھی، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا بھی پڑھیے، اور اس کے ساتھ جو دوسری دعا ہے وہ زیادہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، غفرانک. تو دونوں دعاؤں کو پڑھ لینا چاہیے، ثواب ہو جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ الا انت نستغفرک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین.